بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں جی. پاکستان نے 2-0 سے جو وکٹری حاصل تو کر لی ہے T20 کی سیریز میں. اب دیکھنا پڑے گا کہ تیسرے میچ میں پاکستان کس طرح اپنی حکمت عملی لے کے آتے ہیں جی, اور کیا اپنی جو بینچ اسٹرینتھ ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں یا نہیں. اور ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں کہ اوبیسلی آپ نے بچوں کو چانس دینا, ان کو بنانا, اور ایسی سیریز کا آبجیکٹیو بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ورلڈ کپ کا جو ٹیم بنانی ہے اس میں اپنا رول پلے کیا جائے, اور خاص طور پہ اولمپکس کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اوبیسلی وکٹری بھی چاہیے اور ساتھ ٹیم کو بلڈ کرنا. تو یہ دو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے گول ہونے چاہیے T20 کی حد تک اگر ہم بات کریں. تو نئی مینجمنٹ ہے, نئی رجیم ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں جی. اس پہ ڈسکشن کریں گے, اور فیوچر میں پاکستانی ٹیم میں کون سے ایسے پلیئر ہیں جن کو ٹیم میں شامل ہونا چاہیے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور بنگلہ دیش کے کیا ویک پوائنٹس ہیں, لوپ ہولز کیا ہے, کیوں وہ اچھا نہیں کر پا رہے, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن کے لیے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, خاص گیسٹ موجود ہیں شاہنواز رانا صاحب اور محسن صاحب. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی بہت شکریہ. آج چینج کر دیا میں نے نہیں, آپ نے چینج کر دیا, ورنہ میں آپ کو کھڑے ہو کر چل کر دیا. ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ جی. اچھا جی, بات کریں تو اوبیسلی وکٹری تو آ گئی ہے, فیصلہ کن وکٹری ہے, سیریز جیت چکے ہیں, اچھی خوشائن بات ہے. کل بھی ہم نے یہی بات کی کہ بچوں کو بھی ساتھ ڈیولپ کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے میچ میں, تیسرے میچ میں کیا چینجنگ ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے اس مینجمنٹ میں سوچ بھی یہی ہے کہ وہ روٹیشنلی لے کے چلیں گے. وہ ایک ہماری جو اپوننٹ ٹیم ہے وہ بھی اتنی تگڑی نہیں ہے, اس میں ہم پلیئرز کو آزمائیں گے کہ دو میچ سب کو دیے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آصف افریدی کو موقع مل جائے گا, عباس افریدی کو, اور اس کے ساتھ شاید اوپر بھی اپنا سائم کو بھی شاید ریسٹ دیں. اچھا, میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے. انفارچونیٹ رہے, رن آؤٹ ہو گئے. تو دوسرا وہ ہونا بھی چاہیے کہ یہ جو نئے بچے ساتھ آپ بینچ میں لے کے چل رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. حسین طلعت آپ کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہیں, ان کو نہیں کھلایا گیا. حسین طلعت بھی آج فہیم کی جگہ شاید وہ آئیں, کیونکہ آلموسٹ ان کے یا خوش دل ہے جی, تو خوش دل کو بھی ایز سچ اس کی یوٹیلائزیشن اس میں عرفان خان نیازی کے بھی ذکر کیا. عرفان آ سکتا ہے, خوش دل کو آپ بٹھا سکتے ہیں, 2 میچ کھیل لیے ہیں اس نے, کوئی ایسی ایز سچ یوٹیلائزیشن اس کی ہے بھی نہیں ہے. تو وہ نیچے جا کے حسین طلعت اور وہ دونوں ایک ہی جیسا مٹیریل ہے, تو وہ کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ اس کو ویسے ہونا بھی چاہیے. بالکل آپ کو روٹیشن شاہنواز بھائی, آپ کے خیال میں کون سے ایسے پلیئر ہیں جن کو تیسرے میچ میں یا سب کو ہی دے دیا جائے تب بھی کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ وہ ایک خوف کی جو تھی نا صورتحال, اس سے تو ہم نکل گئے کہ اب ہم نے سیریز تو جیت لی ہے, ٹھیک ہے نا, اب تو وائٹ واش کا پھٹا ہے کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آپ کے خیال میں اس کی طرف جانا چاہیے یا بچوں کو چانس؟ نہیں, وہ اس طرح اگر بچوں کو بھی ساتھ رکھ کے اس طرف چلے جائیں گے تو کوئی بری بات ہوگی. بیلنس ہو جائے گا. بیلنس تو ٹیم, وہ لڑکے تو وہ بھی ہوئے نا کہ جنہوں نے پرفارمنس دی ہے, جن کا ذکر اب کیا جا رہا ہے, تو ایسا تو کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے مد مقابل کو بھارت یا کوئی آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ جو جتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں بنگلہ دیشی, وہ آپ نے دیکھ لی کہ وہ کتنی ہے. نہ ان کے پاس مشفق رحیم ہے, نہ شکیب ہے, نہ ایک تمیم اقبال ہے, نہ ان کے پاس اپنا اور وہاں بہت سارے 4-5-6 لڑکے نہیں ہیں ان کے, جن کی وجہ سے ٹیم تھی ان کی. اب تو سارے کے سارے وہ بیچارے ایسی, مطلب یہ کہ خوف کسی اس کے اندر, نہ گھبراہٹ کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کا اور ان کا کوئی اتنا بڑا میچ جو ہے وہ ہے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لڑکے جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو آپ نے ٹیم میں سلیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو چانس دیں. ایک اللہ نے اس کو چانس دے دیا ہمارے اپنا عباس افریدی کو کہ وہ انجری ہوئی وسیم کی اور وہ ٹیم میں آ گئے, تو پھر اب اس کو نہ کھلانے کا تو کوئی وہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ رؤف نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کل بھی انہوں نے 2 اوور کرائے, 23 رن دے دی. تو یہ ساری پرفارمنسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے. خوش دل کا ہے کہ خوش دل اچھا ہے, کبھی کبھی کر جاتا بھی ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کھیلنے کی, لیکن بینچ کے اوپر اور دوسرے بھی تو بیٹھے نا, اس کو باہر بٹھا کر آپ نیازی کو کھلائیں جس سے کل آپ فیلڈ کروا رہے تھے. آپ بٹھا نہیں سکتے ہیں, ورنہ تو مطلب آپ شاید آپ کو بھی کہہ سکتے نہیں, کہہ کے نہیں نہیں. تو جب اس نے پی ایس ایل میں جب وہ کپتان تھا تو اس نے
سلمان علی کو بٹھایا نہیں ہے, وہ پی ایس ایل تھا نا. ہاں تو ادھر بھی وہ پاکستان ٹیم میں وہ بٹھا دے, ادھر وہ کیپٹن ہے کہ میں نے صاحب برابر کی ہے. نہیں ہمیں کہتے ہوئے تو خیر کوئی ڈر نہیں لگتا, اور محسن بھائی آپ کو بھی نہیں خوفزدہ ہونا چاہیے, رائے تو اپنی دینی چاہیے ہمیں کہ بھائی اگر اس کو بھی باہر بٹھا کر اور کسی دوسرے کھلاڑی کو بھی چانس دے دیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ سیریز تو جیت گئے میں, اسپنر رکھے ہی ہم نے 2 ہیں اسی لیے. پھر اگر رکھے ہوئے تو پھر کھلائیں نا انہیں, کیوں نہیں رکھے 2 ہیں نا, شاداب ہے اور ابرار ہے, ہاں تو اسی لیے رکھے نا 2 تو اپنے پورے. اب آپ نے کل دیکھا نہیں شاداب کا, اس کا سوری ابرار کا ایٹیٹیوڈ نہیں آپ نے دیکھا کہ وہ مطلب یہ کہ چاہے کچھ بھی ہے جی, آپ ایک ملک کو وہ کر رہے ہیں, مطلب اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی کر رہے ہیں, وہ ایسے تمسخرانہ انداز کے اندر آؤٹ کرنے کے بعد نہ کوئی سیلیبریشن, حالانکہ اس نے نظر آ رہا بڑی اچھی شاندار بالنگ کی تھی, آؤٹ کی انہوں نے. لیکن دو پلیئرز ہیں جن کو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں, ایک یہ ابرار اور ایک سائم. اچھا, ان کے ساتھ ہمارے جو مینٹور اگر کوئی ہیں تو ان کو بیٹھنا چاہیے, اس سے پہلے کہ ان کے دماغ میں سٹارڈم آ جائے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی سٹار آپ پرفارمنس سے رہیں گے, اور جب تک آپ کا گیم میں اور ان جو بیسک گیم کی وجہ سے یہاں اسی سے عزت ہے جی, اسی سے عزت ہے اور اسی سے آپ سٹار ہیں, تو یہ ببل کو پھٹتے ہوئے کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ابھی دیکھیں نا, اگر بڑی ہم سب کی فریش میموری ہے, بابر اعظم 1 سال پیچھے چلے جائیں, پاکستان کے کرکٹ کا پورا سینٹر وہ پوائنٹ تھا, وہ کنگ تھا, وہی کنگ تھا, وہی کپتان تھا, وہی سلیکٹر تھا, وہی کوچ تھا. وہ کہتا تھا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہونا تو فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا تھا اس لڑکے کو مجھے نہیں پتا کوئی اس کی فٹنس نہیں ہے, رکھنا ہے تو رکھا جاتا تھا. آج پہلے وہ کپتانی گئی, اب وہ ٹیم سے باہر ہو گیا. تو یہ تو کرکٹ, وہ مشتاق احمد صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, اب تو یہ حساتی کم ہے, یہ رلاتی زیادہ ہے. تو یہ نہیں اب تو یہ بات بابر کے لیے ہونے لگی ہے کہ اب انہیں صرف ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہیے. ہاں جی, کامران اکمل صاحب نے تو کہہ دیا, اب یہ آپ نے نام لے دیا ان کا, کیونکہ یہ ایک بڑی ٹسل جو ہے 2-3 دن سے چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اور رضوان اور بابر دونوں کو چاچا ورسز فیملی تک گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, میں کہہ رہا ہوں نا چاچا ورسز بھتیجا, یہ گیم جو ہے یہ چل گئی آ رہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہیے. اور اس کامران سے زیادہ جو ہے نا وہ صدیقی صاحب کو تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ان کو کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ گھر کا مسئلہ تھا, گھر میں ہی بیٹھ کے سالو کر لیتے اور اس کو سمجھا دیتے کہ یار ایسے نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ کامران نے بھی کھیل کے اوپر ہی بات کی ہے نا, کوئی مطلب خدا نہ خواستہ کوئی کریکٹر ایسیسینیشن تو نہیں کی اس نے. وہ اپنے بھائی کی تعریف بھی کرتا رہا کہ بھئی یہ تو بہت اچھا ہے, ہمیشہ کی ہے اس نے. تو اگر اب کھیل کے اندر ڈکلائن آ رہا ہے یا کھیل میں وہ نیچے جا رہا ہے, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ان کو کرکٹ اپنے ٹیسٹ میچ کی طرف اور ڈومیسٹک کی طرف, انہوں نے یہ بھی کہا ہے ڈومیسٹک اور ٹیسٹ میچ اس پہ توجہ دینی چاہیے, اور پھر پرفارمنس سے جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو جو ہے ایک تنازع بنا کر اور وہ پیش کیا جا رہا ہے, اور آج پھر کامران کا پھر ایک اور نیا جو بیان ہے, انہوں نے بھی بڑے مطلب کوئی کمی نہیں چھوڑی, انہوں نے بھی اڑا کے رکھ دیا اپنے چاچو کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے دونوں سائڈ سے. میرا خیال ہے کہ دونوں ہی, کامران کا جب وقت تھا تو کامران کا بھی ایک ٹائم تھا, وہ بھی ایک ہیرو تھا ہمارا, ہے اور ہے, ٹھیک ہے نا, اور کریکٹر وائز بھی وہ ہیرو ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. اور ادھر اگر ہم بابر کی بات کریں تو بابر بھی ہمارا فخر ہے, بابر کے لیے بھی ہمیں مطلب ہم نے نعرے بھی لگائے, ہم اسے پیار بھی کرتے ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے, اور یہ فطرت ہے, مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں. یہ اب جو آج سفید بال ہوئے میں اپنا میرے بھائی کے یا میرے, تو ہمارے شروع سے تو سفید نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب ہو گئے. اور یہ فطرت ہے, یہ ہر چیز جو صرف ایک ذات اللہ کی ہے کہ جو قائم و دائم رہنے والی ہے, ورنہ تمام کے لیے جو ہے نا ڈکلائن ہے, اور وہ ہوتے. یہ کاش انسان اس کو سمجھ جائے, یہ جب سمجھ جائے تو جن لوگوں نے نہیں سمجھا نا, وہ وحید مراد آخری لمحے تک وحید مراد رہا. اس نے کہا کہ نہیں میں وہی وحید مراد ہوں کہ جس کے پیچھے بہت ساری لڑکیاں اپنی پاگل ہوئی ہوئی تھی, اور اپنے فائل کور کے اوپر میری تصویر یہ وہ, جبکہ انہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ نہیں اب وحید مراد وہ نہیں ہے, اور وہ اسی چکر کے اندر موت کے منہ میں چلے گئے. تو بات یہ کہ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ایسا ہے. یہ جو ہے نا, جو اس جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہمارے ہاں فٹنس کا ہے. بابر اعظم آج بھی بہت اچھا ہے, ہم ان کا نام لے رہے ہیں, رضوان بہت اچھا ہے, فٹنس کا لیول وہ نہیں ہے. ہمارا جتنے بھی اس وقت کھیل رہے ہیں اس میں سوائے حسن نواز یا یہ جو حارث ہے, یہ دو نیازی ہے, یہ 3-4 لڑکے فٹ ہیں. باقی یہ انٹرنیشنل لیول پہ فٹنس کے کسی معیار پہ حسین طلعت, فہیم اشرف, اوپر جو ہمارے لڑکے کھیل رہے ہیں, ایون یہ جو سائم ہے,
فخر ہے. یہ کوئی ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جو ایک ایتھلیٹ کی فٹنس ہونی چاہیے اس پہ بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں فاسٹ بالر ہمارا 4 اوور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. 4 اوور کی لینتھ پہ اگر وہ بال نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھک جاتا ہے, اس میں فٹنس نہیں ہے. اگر آپ 2 رن لے کے 2 رن آپ کے پاس T20 میں بھاگنا ہے, آپ کو ٹانگیں چاہیے, تو آپ نے اگر 2 رن لیے ہیں, اگلے میں 3 لیے ہیں, تو تیسری آپ نے الٹی مار دی, اس کا مطلب تھک گئے تھے, آپ کا سانس اکڑ گیا تھا, چھکا مارنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے, انرجی ڈرین کر جاتے ہیں. یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس 20 اوور آپ دوڑ کے رن کرنا ہے تو دوڑ کے کریں, ہٹ کی بھی انرجی آپ کے پاس رہنی چاہیے. یہ جو ہم بابر اعظم ہے, یہ اپنی ٹیکنیک سے باہر نہیں ہوا, یہ اپنی فٹنس سے باہر ہے. تو آج بھی وہ تگڑا ہو جائے نا, اگر کور مار رہے ہیں تو وہ اگر وہ فیلڈر کے پاس مار رہے ہیں, فیلڈر پکڑ رہے ہیں, طاقت ہونی چاہیے نا ہمیں. ایتھلیٹ کے پاس ایک طاقت ہوگی. اور دوسرا آپ دونوں نے بھی یہی بات کی کہ وقت کے ساتھ ایج کے ساتھ آتا. دوسرا یہ کہ وقت کے ساتھ نا جو بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. وقت کی ڈیمانڈ ہے, انوویشن آئی, کرکٹ پہلے آپ کے سٹائل کو سوٹ کرتی تھی, آپ سکسیس ملی, T20 150-60 کی تھی, ODI 200 250 300 بھی چل جاتا تھا. جب وہ 2015 سے آہستہ آہستہ گیئر لگا, فوراً نہیں ہوا. 300 پہ گیا, جب وہ 2020 کے بعد ایک دم آپ کو ڈفرنس نظر آیا, T20 میں بھی ODI میں بھی آپ اسی طرز پہ کھیلتے رہے. ایون نام لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی ایک دفعہ چینج ہوئی تھی جب مصباح کیپٹن تھے. اس دور کے اندر بھی پاکستان اسی طرح بری طرح پھنسا تھا وائٹ بال کے اندر. تو کیونکہ وہ ٹیسٹ میں ان کا طرز کرکٹ کا ٹھیک تھا, پاکستان ٹیسٹ میں نمبر 1 آ گیا, جو کیونکہ ہم یو ای کے اندر کھیلتے تھے, اسپنر تگڑے تھے, سعید اجمل, عبد الرحمان وغیرہ. آپ ODI کے اندر پاکستان 240-50 کرتا تھا, وہ سعید اجمل وغیرہ آپ کے پاس تھے, کئی دفعہ بچا لیتے تھے آپ کو, کئی دفعہ اسی لیے فیل تھوڑا سکور نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس بالنگ تگڑی تھی, بالنگ سیو کر جاتی تھی. لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ تب بھی یہی تھا. یہ تو درمیان میں 4 سال سرفراز کی کپتانی میں آپ نے اور مکی آرثر کا جو کومبو تھا آپ نے ماڈرن ڈے کرکٹ کی, جب بھی آپ چینج نہیں کریں گے, یہ نہیں ہے صرف کرکٹ میں, کسی بھی ذات کے اندر, کسی بھی گیم میں, نارمل روٹین کے اندر. نہیں اب تو ٹیسٹ میچ جو ہے اس کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے, جا رہا ہے. ٹیسٹ میچ لوگ کھیلتے ہیں ایسے ہیں کہ اس کا نتیجہ کوئی نکلے. پہلے تو 5 دن تک کھیلنے کے باوجود جب ایک دن چھٹی بھی ہوا کرتی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, ٹیسٹ میچ کے اندر ہوتی تھی نا ایک دن چھٹی, تو ہاں ایک دن چھٹی ہوتی تھی, تو مطلب یہ کہ پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا تھا. اور اب تو ٹیسٹ میچ کا جو ہے موڈ وہ بھی تبدیل ہو گیا, اور ہمارے کھلاڑی اب بھی جو ہے وہ 70 اور 80 کا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اب بھی ہمارا اس طرف نہیں دھیان گیا کہ جہاں ٹیسٹ میچ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. ون ڈے اور T20 تو ایک علیحدہ بحث ہے نا, یہاں تو ٹیسٹ میچ کا موڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو ہم ابھی, اور جیسے کہ ابھی محسن بھائی کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ ہمارے بڑے اچھے پلیئر ہیں اور بڑا اچھا کھیلتے ہیں اور بڑا کھیلتے ہیں, بھائی جب وہ فٹ ہی نہیں ہے تو پھر کھیل کا تعلق بھی تو فٹنس ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. ابھی آپ کے جب فٹنس ٹیسٹ ہوئے تھے تو اس میں شاید ایک لڑکا تھا کہ جو وہ انٹرنیشنل معیار کے اوپر پورا اترا تھا, ہے یا نہیں, باقی سب کے سب جو تھے وہ رہ گئے تھے. تو پھر اب مطلب جب ہمارا یہ سارا سلسلہ ہے جہاں ہمیں کوششیں کرنی چاہیے, جہاں ہمیں بہتری لانی چاہیے, ہم چھکے مارنے کی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ جی لمبی ہٹ مارنے کے لیے عبدالرزاق صاحب جو ہے وہ کرائیں گے. بھائی رزاق کا اپنا اسٹائل تھا, رزاق کا ضروری نہیں کہ وہ باقی لوگ بھی اڈاپٹ کر لیں اور اس طرح سے مارنا شروع کر لیں, اس کا نیچرل ایک وہ تھا. تو جہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں فٹنس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جب کھلاڑی فٹ ہوگا تو پرفارمنس خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. یہ تو بیسک پیرامیٹر ہے. پھر ہم ایک مطلب بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے بالر 4 اوور بھی نہیں کر سکتے, ان کی 4 اوور کے اندر ہی پھونک نکل جاتی ہے, تو پھر بھائی بات یہ کہ پھر کہاں ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, پھر ہم 50 اوور کیسے کھیلیں گے, ٹیسٹ میچ ہم کیسے کھیلیں گے. فٹنس سب سے اہم چیز ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو ہر ایتھلیٹ کے لیے بات کر رہے تھے. کل ارشد ندیم کی بھی یہی بات کی کہ اگر وہ کرے گا یا تھوڑی سی تھرو نیچے آئی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرے. یہ بڑا پوائنٹ ہے جو محسن بھائی نے اٹھایا کل کے, انہوں نے اولمپک میں جو تھا وہ 90 سے اوپر پھینکا تھا, 92.97, ٹھیک ہے یعنی آج وہ 86 کے اوپر 85 کے اوپر جو تھے, تو پھر یہ آنے والے دنوں کے اندر تو یہ 85 86 نہیں چلے گا. کل دوبارہ آپ نے پھر اولمپکس میں جانا ہے 2 سال 3 سال بعد, اور پھر یا دوسرا عرفان بھائی اولمپک میں نہ بھی جانا ہو, دیکھیں میں نے تو اپنی گیم کرنی ہے. میں اگر ایشیا میں مجھے 92 پہ ایشیا میں پھینکنا منع تھوڑی ہے, میں تو 92 اگر میں نے پھینکا ہے تو میرا سٹینڈرڈ 92 میرا بینچ مارک ہے, میں نے تو ایفرٹ کر کے 93 کرنا ہے.
نہ کہ میں 86 پہ آ 86 جاؤں کے گا. اوپر آ جاؤں. تو یہ میں ایک اگر بڑا ایشیا میں یہ سوچنے کی بات ہے. جشن تو ہم منا رہے ہیں, ہم جیت بھی گئے, گولڈ میڈل آ بھی گیا ہے, لیکن سوچنا یہ ہے کہ وہ 92 والا کہاں ہے ارشد. اور اسی طرح میں نے کل جو بات کی تھی ہماری کرکٹ ٹیم کی بھی, کہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں مبارکباد ہے, ہم نے جیتے ہیں 3.5 سال بعد, ایک خوشی کی خبر آئی ہے, ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ ہم اس پہ اکتفا نہ کر لیں, ہم سیٹسفائی نہ ہو جائیں کہ وی آر گڈ. ہم گڈ نہیں ہیں, ہم ویری گڈ اگینسٹ بنگلہ دیش, بٹ بگ کوسچن مارک اگینسٹ ادر ٹیم. اب وہ دوسری اپوزیشن کا سٹینڈرڈ بھی دیکھنا ہے, وہ بھی دیکھنا ہے. میں تو جناب آپ سے اختلاف کروں گا کہ ہم اتنا اچھا نہیں کھیلے جتنا ہمیں کھیلنا چاہیے تھا. نہیں, یہی میں ٹھیک ہے نا, اگر ہم صرف 200 رن کر یہ خوش ہو جائیں, اور وہ بھی ہو گئے, نہیں 200 بھی اگینسٹ بنگلہ دیش. ہاں وہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, بنگلہ دیش یہاں تو آپ کو کم سے کم 250 تک تو جانا چاہیے تھا یار, اس بولنگ کے خلاف کے جو جس کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے بھی کھلا لیں تو میں بھی 10-20 رن سے کر ہی لیتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں, میں نے کہا تھا جو زیرو کرتے ہیں تو میں زیرو کے لیے تو کوئی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر وہاں تو آپ کو 250 تک یا 230 یا 225 تک تو جانا چاہیے تھا نا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہو گئے 200 کل بھی, ورنہ جس طرح سے آخری 5 اوور کھیلے گئے اس کو تو 225-30 پر جانا چاہیے تھا. خوش نہیں ہونا چاہیے, میں تو خوش نہیں ہوں, جیت گئے ہیں ہم نے سیریز جیت لی ہے. کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوپ ہول ہائڈ ہو جاتے ہیں, بٹ آپ نے اپنی ڈیفیشنسی نظر رکھنا ہے, اس پہ کام کرتا ہے, اور یہ سیکھنے کا عمل تو آپ کا ہر لمحے چلتے رہنا ہے. خوش ہونا چاہیے, سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے جی. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے کہ ان کی کرکٹ ڈکلائن کی طرف کیوں جا رہی ہے, اور پاکستان کی ان ایریاز میں مزید امپروو کر سکتا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ورسز بنگلہ دیش T20 سیریز کے حوالے سے. بنگلہ دیش کی بھی تھوڑی بات کل بھی ہم نے کی, آج بھی کرتے ہیں. بہت ٹائم ہو گیا, 99 سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کوئی ایونٹ نہیں جیت پائے, بٹ ایشیا کی کنڈیشن کے اندر وہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں. ریسنٹلی یو سے بھی ہار گئے, یہ ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے. اتنی بھی نیچے لیول کی کرکٹ نہیں وہ کھیل رہے. آلدو کے 3-4 پلیئر نہیں ہیں, بٹ وہ پلیئر بھی اس طرح کی اب اپنی ایج اپنی کھیل چکے ہیں گیم. یہی لڑکے سام ہاؤ تھے جنہوں نے ہمیں جو ابھی ریسنٹلی ٹیسٹ سیریز کے اندر پاکستان کو ہرایا بھی ہے. تو یہ اچانک کیا ہو گیا کہ ان کی پرفارمنس ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں نا ملتا جلتا اسٹرکچر ان کا بھی ہے کہ اگر نکالنے ہیں یا کوئی پلیئرز نہیں کھیل رہے, ساتھ ساتھ تیار نہیں ہوئے لڑکے نا, یہ بالکل نئے ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کس طرح جب آپ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں وہ بالکل آپ وہاں پرفارم بھی کر رہے ہوں تو بہت فرق ہوتا ہے انٹرنیشنل. جس طرح PSL کھیلے ہیں ہم جی, تو یہ جو کھیل ہیں, بے شک وہ ٹیم ایک ایوریج ٹیم ہے, لیکن بہرحال وہ ایک انٹرنیشنل میچ ہے, اس کو ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلیئر نیچے اترتا ہے. فرحان یہی اگر 74 PSL میں کیا ہوتا ہے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, اگینسٹ بنگلہ دیش وہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورم. ان لڑکوں کا نا ٹوٹل ان کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس سائڈ لوگ نہیں آ رہے. جو جب یہ جیت رہے تھے نا تو ان کے ساتھ پرانے لوگ نا 2-3 بیٹسمین ان کے بہت زیادہ میچور ہو گئے تھے, ساتھ ان کی اسپن بہت تگڑی تھی کہ ہمیں ہرا کے بھی جو گئے ہیں نا تو ہم اپنے جال میں خود ہی پھنس گئے تھے کہ اسپن وکٹیں بنا کے نہیں, وہ تو پنڈی میں تو بلکہ ایک تیز بنا دی, وہ تیز والے ان کے نہیں لڑکے محمود ہمیں لے بیٹھے, پھنسا لیا تھا انہوں نے. تو وہ جب ان کے ساتھ کچھ لڑکے نا 8-10 سال کھیل کے جو اس وقت نہیں کھیل رہے تو وہ میچور تھے, تو نئے اور پرانے کا جو بلینڈ تھا نا وہ اب یہ ٹوٹلی نئے ہیں. ایک لیٹن داس پہ وہ کر رہے ہیں, وہ پرفارم نہیں کر پا رہا ہے, کل بھی فرسٹریٹڈ تھا. تو وہ بہت بڑا پلیئر ہے, مطلب انٹرنیشنلی پرفارم کر چکا ہے, لیکن ساتھ اس کے ایکسپیرینس بالکل نہیں ہے. جی شاہنواز بھائی, آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے کہ افغانستان ہم نے دیکھا کہ وہ بہتر سے بہتر ہر دفعہ ایونٹ میں نظر آتی ہے, یہ اچھی خاصی ٹیم ہوتی تھی, اب نیچے سے نیچے گراف آتا جا رہا ہے. دیکھیے بات یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ان کے ٹاپ کلاس 5 تھے نا وہ ایک ہی ٹائم میں نکل گئے وہ, ٹھیک ہے نا. تو جب اتنا بڑا خلا جو ہے وہ آ جائے گا, اتنا بڑا ویکم بیچ میں آ جائے گا, تو وہ پھر اس کو فل کرنا جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ جو ہے نا اس کی یہ بنی ہے. دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی کچھ تھوڑے سے نا پولیٹیکلی معاملات وغیرہ جو ہے نا وہ خاصے وہ ہیں, اور وہاں پر وہ جو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں نا اس طرح کی, ان کے اوپر وہ توجہ نہیں کی جا رہی کہ جو ہونی چاہیے تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ سانحہ ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا تھا کہ ہم نے بھی اپنے مطلب جو پلیئر چلے گئے کرکٹ کو چھوڑ گئے, ان کا ہمارے پاس کوئی بھی بیک اپ جو تھا وہ نہیں تھا. اور ایک کا نہیں, سارے ہی بڑے نام جتنے بھی ہیں ان کا ہم بیک اپ جو ہے نا اس طرح اس لیول کا جو ہے وقتی طور کے اوپر ہیرو ہمارے پاس آئے ہیں. اچانک جناب علی شعیب مقصود آیا تو انضمام الحق بنا دیا,
فلاں آیا تو اس کو کچھ اور بنا سعید دیا, انور بنا دیا, سعید انور بنا دیا, کسی کو کچھ. ہم نے وقتی طور پہ نا ایک ایک دو میچز کے لیے ایک ایک سیریز کے لیے بنائے, وہ بھی ہمارے پاس سیم وہی پوزیشن جو ہے نا وہ اس وقت بنگلہ دیش کی ہے. بنگلہ دیش کی جو ٹیم آئی ہے یہاں پر موجود, اور بالکل اس میں درست ہے کہ دیکھیں نا ناہید بھی ان کا پتہ نہیں اس ٹیم میں ہے یا نہیں ہے وہ بھی, جو بہت تیز گنا جا رہا تھا وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. صرف ایک لٹن داس ہے, وہ اس کے اوپر ہی سارا جو ہے وہ زور آیا, اور وہ بھی بیچارہ جو ہے نا, میں نے ابھی تک تو دونوں میچوں کے اندر میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ والا لٹن داس نظر آیا جو ان لوگوں کی, شکیب کی موجودگی کے اندر, مشفق الرحیم کی موجودگی کے اندر, جناب علی محمود اللہ بھی نہیں ہے, وہ بھی موجودگی ان کے اندر نظر آتا تھا, کیونکہ اچانک وہ اکیلے یہ ساری چیز جو اس کے اوپر آ گئی. تو یہی چیز ہے کہ جو نظر آ رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر, اور تو میرا خیال ہے کہ یہ کہتے ہیں جو آپ نے پوائنٹ اس میں بات کی کہ جو کنٹری کی سچویشن ہے, اور مانا بھی یہی آتا ہے جو کنٹری کی سچویشن ہوتی ہے, ٹربولنس ہوتی ہے, وہ سپورٹس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. لیکن یہ بنگلہ دیش سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو افغانستان, ادھر تو کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, لیکن وہ وہاں کھیلتے ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش جو افغانستان والے ہیں وہ کوئی کابل میں تھوڑی کھیلتے ہیں. کنٹری کی بات کر رہے ہیں نا, کنٹری کے تو بھائی وہ تو اپنی کنٹری سے مطلب اپنے ذہن سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کنٹری کا فکر ہی کیا جب وہ انہوں نے وہاں کھیلنا ہی نہیں. تو کبھی کنٹری ایز کنٹری دیکھا ہی نہیں. کبھی وہ پاکستان میں زیادہ کھیلتے تھے, ان کی کنٹری پاکستان میں رہتے ہیں, اب یو اے ای میں یا بھارت میں بھی وہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں. وہ آئی پی ایل کے علاوہ بھی وہاں جو ہے نا ان کی کرکٹ کی جو سرگرمیاں وہاں زیادہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے راشد صاحب جو تھے وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے ان کی جیت کے اوپر, صرف ان کو خوش کرنے کے لیے, اور باقی بھی جیتنا. مطلب جن کو ہم نے سکھایا, جن کو ہم نے بتایا کہ یار وہی پتے ہوا دینے لگے کہ آپ ہماری کلبوں میں کھیل کھیل کر ہم جن کو بتاتے رہے, جن کو سکھاتے رہے, جن کی ٹریننگ کرتے رہے, وہ ہماری ہاتھ شکست کے اوپر بھنگڑا ڈال رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو نہ انہوں نے کوئی کابل میں کرکٹ کے لیے, نہ انہوں نے قندار میں کرکٹ کے لیے, نہ کہیں اور کرکٹ, وہ تو پاکستان, انڈیا یا یو اے ای. دوسرا ان کی ٹیم کو تو چھوڑ دینا. ایک فرق ان میں بہت بڑا ہے جو جینیٹیکلی فرق بھی ہے نا, کہ وہ سارے کے سارے مضبوط ہیں فزیکلی, جس طرح ہمارا خیبر پختونخوا جو ہمارے اس وقت بھی پلیئر ہیں, میکسیمم ہماری ٹیم میں بھی کے پی کے کھیل رہے ہیں. نہیں 7-8 ہے ماشاءاللہ. تو وہ ایتھلیٹ آپ دیکھ لیں اور پنجاب کے ایتھلیٹ دیکھ لیں تو ان میں فزیکلی ایک فرق بڑا واضح ہے کہ وہ مضبوط ہیں. اچھا سیم, کیونکہ وہ سیم پٹی ہے, سیم جینز ہیں, تو وہ جینیٹیکلی بھی تھوڑے تگڑے ہیں, ایتھلیٹ تگڑے ہیں. بنگلہ دیش لیول انہوں نے پھر گریجولی انہینس کرتے وہ, کیونکہ اب کھیل ہی ساری انٹرنیشنل کاؤنٹیز جتنی جہاں پہ بھی سارے کھیل رہے ہیں, ہر جگہ لیگز کھیل رہے ہیں, اور پاکستان میں کھیل رہے ہیں, انڈیا میں کھیل رہے ہیں, یو اے ای میں کھیل رہے ہیں. تو ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ افغانستان کا تو ہے ہی نہیں, وہ تو سارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں, اور ہر وقت ان کا ایکسپوجر ٹورڈز انٹرنیشنل کرکٹ. محسن بھائی نے جو ابھی بات کی ماشاءاللہ, یہ ہمارے پٹھان جو ہیں یہ فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور ہماری ٹیم ابھی موجودہ ٹیم کے اندر بھی دیکھ لیں 7-8 جو ہیں ماشاءاللہ پٹھان ہیں. اور اگر باقی صوبوں نے اپنے کھلاڑیوں کی طرف توجہ نہ دی تو آنے والے وقت کے اندر یہ خیبر پختونخوا ٹیم بن سکتی ہے. پچھلی ہسٹری میں دیکھ لیں, یونس خان دیکھ لیں, وہ اپنا جتنے بھی ہمارے پرانے کے پی کے سے تھے وہ آج بھی فٹ ہیں. ان کو آپ فزیکلی دیکھیں, عمر گل دیکھ لیں, ابھی آپ ان کو دیکھیں, کہیں بھی دیکھیں, یونس خان کو دیکھیں, تو آج بھی کھلا سکتے ہیں ان کو, دے آر کوائٹ فٹ. تو وہ ان کا جو فٹنس کا معیار ہے نا, وہ ہم سے دیکھیں نا, ہمارے یہاں سے بہت اچھے ایتھلیٹ نہیں نکلتے. ہمارے جینز, چیزیں, باڈی سٹرکچر, بایو میکینکس ڈفرینٹ ہے, چائنا کے ڈفرینٹ ہے, رشیا کے ڈفرینٹ ہے. ان کے دیکھیں ایتھلیٹ ہیں 7-7 فٹ کے ایتھلیٹ ہیں سارے, اس طرح یو ایس اے سے آتے ہیں. تو وہ ہر جگہ کے جو جینیٹیکلی جو ایک فرق آتا ہے نا, وہ فرق ہے ان میں, کہ وہ تگڑے ہیں. اور جب آپ, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ تگڑے ایتھلیٹ کو جس میں طاقت ہے اس کو آپ سکھائیں گے تو وہ بہت جلدی ایک بڑا ایتھلیٹ بن جائے گا. بالکل ایسے ہی, کیونکہ پاور چاہیے نا یہاں. تو ہم نے بابر اعظم کی بات کی تو کس چیز کی کمی تھی؟ پاور کی کمی ہے. نہیں یہ تو بات اب انضمام, اگر کراچی کے اندر بھی ساؤتھ شکیل کی بھی بات کر رہے تھے, وہ اگین یہ ایک دفعہ بڑی نا کنٹری کے اندر ڈبیٹ بھی شروع ہو گیا کہ بھائی نے میرے شو میں ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک تو فزیک ایسی ہوتی ہے, پھر پریکٹس بھی نہیں کرتے انرجی کو, پاور کو بنانے کی. اس کو پھر وہ گرل ٹیم کر کے ان کے کلپ کو بڑا وائرل کیا گیا, اور ان کے خلاف پوری کمپین چلی.
پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کا اگر کسی کی فزیک کا ہائٹ چھوٹی ہے تو وہ اپنی لحاظ کر سکتا ہے نا. سعید انور کی کتنی ہائٹ تھی, چھکا مارتا تو مطلب وہ اسٹیڈیم سے باہر پھینک دے. ٹنڈولکر کو دیکھ آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اب انضمام الحق کا ڈرائیو اور ایک بابر اعظم کا ڈرائیو یا کسی اور بندے کا ڈرائیو, یہ فرق برابر ہے. ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بندہ ڈرائیو مارے گا. بھائی طاقت کا فرق ہوتا ہے, اس کو آپ نہیں کر سکتے مائنس. شاہد افریدی جو انڈیا کا میچ ہو رہا تھا جس میں جو بنگلہ دیش میں آئی تھنک ہو رہا تھا, آخری 2 بالوں میں 2 چھکے تھے, کسی کو لگ رہا تھا وہ چھکے ہو جائیں گے. چھکے ہو جائیں گے. نہیں کل دیکھ لیں آپ, وہ کیا ہے, پاور ہے. جی جی جی, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے آج کیا چینجنگ ہو سکتی ہے اس پہ تھوڑی مزید بات کریں گے, اور بابر رضوان کے حوالے سے بات کریں گے. کوچ کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ان کو ڈسکارڈ نہیں کیا گیا, اس پہ بھی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ابھی بریک سے پہلے ہم نے جس طرح بات کی کہ اسکواڈ کے حوالے سے بھی ڈسکشن کر لی. اچھا, کوچ کی ایک اسٹیٹمنٹ شروع میں جیسے انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی اور انہوں نے کہا کہ میں کسی پلیئر کو ڈسکارڈ نہیں کر رہا, اور انہوں نے بابر رضوان کا اسپیسیفکلی کہا کہ یہ بھی میرے پلان میں ہے اور اگر یہ فیوچر میں ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ 7-8 منتھ تو رہ گئے ہیں ورلڈ کپ میں جی, اور آپ کے پاس ٹیم بلڈ کرنی ہے, اور ان کی طرف سے بھی کوئی ہمیں وہ چیز امپرومنٹ والی نظر نہیں آ رہی. امپرومنٹ ان اے وے کہ آپ اپنی گیم کو چینج کرتے, کچھ ڈفرینٹ کرتے. بابر نے تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ہمیں پی ایس ایل میں نظر آیا, چلے جی نمبر چینج کر لیا, بیٹنگ میں بھی تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا نا ایفرٹ نظر آئی. ایون T20 جو کھیلے ہیں پیچھے اس میں بھی تھوڑا سا نظر آیا, بٹ رضوان کی طرف سے بالکل نہیں آئی. اب لڑکے بھی ہم سارے پرفارم کر رہے ہیں, حسن نواز پرفارم کر رہا ہے, فخر آ گیا, سائم آ گیا, صاحبزادہ فرحان آ گیا. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ دونوں دیکھ رہے ہیں ٹیم کے اندر, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فی الحال تو مشکل ہے؟ نہیں, دونوں لحاظ سے مشکل ہے جی. ایک تو نہ تو اپنے آپ کو اتنی جلدی سے تبدیل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا اسٹرائک ریٹ 140-45 سے 200 کا کر لیں, تو پاسبل ہی نہیں ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ وائز اور نفسیاتی طور پہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں آپ ان کی گردن پہ ایک تلوار اور لٹکا دیں کہ جی یہ 2 بھی آ سکتے ہیں. ہم ان دونوں کو کب کہہ رہے ہیں کہ غلط ہیں؟ وہ بہت اچھا ہے, انہوں نے سرو کیا, میچز جتائے ہیں, ایک پورا ایرا کھیلا ہے انہوں نے اور بہت زبردست کھیلا ہے. دے آر ویری گڈ پلیئرس. بٹ اب آپ وائی ناٹ کے ینگ لیگس کو, ینگ بچوں کو آپ موقع دیں, نئے پلیئرس کو موقع دیں, اور آپ ون ڈے کھیلیں, ٹیسٹ کھیلیں, وہاں کے لیے آپ تیاری کریں. آپ ان کو تیاری ضرور کرائیں, لیکن ان کی تیاری دیکھیں. ٹیسٹ میں بھی اب ایک رن ریٹ چاہیے. بالکل ہے, پہلے دن 400-450 انگلینڈ کر رہا ہے, اس نے آ کے آپ کو ایک نئے اس میں ماڈل میں لے گیا. تو دوسروں کو بھی ان کے مطابق ہی کھیلنا پڑنا ہے کیونکہ انہوں نے چینج کر دیا. ایسے ہی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ جو ہمارے جن پلیئرس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو ابھی اس میرٹ پہ بھی پورے نہیں ہوں گے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ون ڈے اور ٹیسٹ کی بھی تو کھلانی ہے, صرف T20 تھوڑی کھیلنا ہم نے. پاکستان نے آگے ون ڈے بھی کھیلنے ہیں, وہ بھی کھیلنے ہیں, وہاں ان کی ضرورت ہے, صحیح معنوں میں ضرورت ہے, ان کے تجربے کی بھی, اسکلز کی بھی, ان کی بیٹنگ کی بھی وہاں ضرورت ہے. اس کے لیے ہم ابھی تو عرفان بھائی بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے سوچا کہ ٹیسٹ میں آپ کے 5 دن بال کون کرے گا؟ ہمارے پاس کوئی ہے بالر تو ہے. اگین خرم شہزاد کی بات کی, میر حمزہ کی بات تو یہ نا کہ 5-6 اوور ہیں, ایک دن میں 15 اوور کرنے ہیں, وہ بالر بتائیں مجھے جو ایک ہی پیس کے ساتھ کر سکیں. یہاں تو 4 اوور کے بعد وہ سانس پھول جاتی ہے ہمارے حارث رؤف کی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اسی طرح انڈیا کھیلیں, ٹھیک ہے نا. اس جو یہ سانس پھولنے والی بات ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے تو کہا جا رہا ہے ہم سے کہ آپ ڈومیسٹک بھی کھیلیں اور اس طرف بھی ہیں. میں نا ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اگر آپ نے اب کوچ تبدیل کیا ہے, اور کوچ بھی مجھے کچھ تھوڑا سا طاقتور صحیح لگ رہا ہے کہ اس نے آتے ہی اپنے جو اختیارات تھے ان کا بھرپور طریقے سے وہ کیا ہے. سارے طاقتور ہی ہوتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کوئی نہیں. وہ طاقتور اگر ہوتے نا تو وہ دونوں جو تھے اس سے پہلے جو تھے وہ بیچارے 1 سال کے اندر ہی دیکھیں وہ یہی ہوتا ہے نا, آپ نے طاقت دکھائی نہ مانی وہ چلے جاتے ہیں طاقتور. تو پھر یہی ہوا کہ کمزور ہوئے نا, جب آپ نے ان کی نہیں مانی اور ان کو بھگا دیا وہ بھاگ گئے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ مانیں اور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بندہ ایک ڈٹ جائے, وہ نہ چھوڑے, یہ آپ کی جان بھی نہ چھوڑے اور اپنے موقف سے بھی نہ ہٹے. آپ نے اپنا سٹانس لیا, طاقت آپ کے پاس ہے, اختیار آپ کے پاس ہے,
وہ آپ کی بات آپ نہیں مان رہے تو وہ جائے گا ہی نا. نہیں تو پھر یہ کمزوری ہے نا. نہیں کمزوری کیسے اس کو کمزوری کہتے ہیں بھائی. آپ اپنے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ باس ہیں, میرا استحقاق ہے, سائننگ اتھارٹی آپ ہیں, تو وہ آپ کی ایک بندہ ایک آپ کا امپلائی ہے. کوچ جو بھی آئے گا ہے تو بورڈ کا امپلائی نا. پھر ابھی جو کوچ صاحب نے آپ کی جو بنائی ہوئی ٹیم جو تھی سلیکشن کمیٹی کی, اس کو ایک سائیڈ میں ان کے اختیار میں ہے کہ ہی کین چینج 2 to 3 چینجز اس کے ان کے ایگریمنٹ میں. سے اب بیٹھ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ اب سر پہ ہے ہمارے ورلڈ کپ, ٹھیک ہے نا, ہمیں ورلڈ کپ کی ٹیم چاہیے, ٹھیک ہے یا نہیں. ہمیں شاداب کی ٹیم نہیں چاہیے, ہمیں اپنا جو کپتان ہے ہمارے سلمان علی آغا ان کی ٹیم نہیں, ہمیں آپ کی ٹیم نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان کی ٹیم چاہیے, ہمیں پاکستان کی ٹیم چاہیے. اور آپ بیٹھ کر کریں, اور چیئرمین صاحب کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا سارا کچھ اٹھا کے دوسروں کے اوپر نہیں پھینک دینا چاہیے, ان کو بھی تھوڑا انٹرسٹ لینا چاہیے, بیٹھ کر انہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ ہے تو اس کی کیا پرفارمنس ہے. کوچ اب آپ نے لے لیے ہیں, وہ بھی بڑے دلیر ہیں, اور ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ماضی ہے وہ بڑا فاتحانہ ہے, ان میں بہت ساری ان کی بڑی کامیابیاں ہیں. تو ان سے اب ہمیں بیٹھ کر نا یہ کام لینا چاہیے. اب پی ایس ایل نکل گیا, اور بھی سارا کچھ, یہ سیریز بھی نکل گئی, اب آپ نے جانا ہے ویسٹ انڈیز جانا ہے یا کہیں اور. اس سے پہلے بیٹھ کر ان سے اس بات کو وہ کیا جائے کہ ہمیں اب پاکستان کی ٹیم چاہیے, اور وہ ٹیم چاہیے جو ورلڈ کپ کے اندر کھیلے گی. اور قطع نظر لائکنگ اور ڈس لائکنگ, جو پرفارمر ہیں ان کو آپ رکھیں, جو نہیں ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو تو T20 کے پلیئر ہی نہیں ہیں, وہی ٹیم کے کپتان بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ایسا کپتان کہ جس کو اب وائس کپتان کے جس نے اپنے کپتان کو ہی نہیں کھیلنے دیا, وہ بھی تو کیا اندر کوئی مطلب وہ خلش نہیں ہوگی کہ یار نے میرے نال لنچ کیتا تھی, تو ہے نا یہ ساری گڑبڑ. اس کو ختم ہونا چاہیے, اس کو بیٹھ کر ختم کریں. اور چیئرمین صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے کام لے کر ایک ایسی ٹیم بنائیں جو ورلڈ کپ کے اندر کھیلے. اچھا, میں لاسٹ میں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں نا ایک چیز تو نظر آئی ہے ہمیں نئی مینجمنٹ کا, کہ جو تسلسل نظر آیا نا ہمیں اسٹرائک ریٹ کا, وہ ہمیں نظر آیا کہ ایک پلیئر اگر آؤٹ ہوتا ہے تو دوسرے نے آ کے وہیں سے شروع کیا, اس کو اسٹرائک ریٹ کو, رن ریٹ کو نیچے نہیں آنے دیا. یہ تبدیلی آئی ہے. یہ تبدیلی ہم نے پچھلے پروگرامز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو انٹرنیشنل جو دوسری اچھی ٹیمز ہیں ان کا اور ہمارا فرق یہی ہے کہ کوئی بندہ ایک آؤٹ ہوتا ہے, ہم رک جاتے ہیں, بالکل ہم رک جاتے ہیں کہ اب 3-4 اوور ضائع ہو جاتے ہیں اگلا سیٹ ہونے میں. نہیں, یہ جہاں سے یہ جتنے بھی ہم نے دونوں میچ کھیلے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک واضح تبدیلی آئی ہے. جو چیز ہوتی ہے اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. تو وہاں انہوں نے بہرحال امپروومنٹ ہے کہ ہم اسٹرائک کو اسی اسٹرائک ریٹ کو اسی طرح روٹیٹ کرتے ہیں جیسے وہ پہلا چھوڑ کے گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تبدیلی چیز ہے. لاسٹلی پازیٹیو ہے. ہم نے بابر کی, رضوان کی, باقی پلیئرس کی بات کر رہے ہیں, شاہین کی بات پھر ایک دفعہ کر لیتے ہیں. جی کیونکہ ایک ایسا پلیئر جو آپ کا 5-6 سال سے بالنگ لائن اپ کا پریمیم بالر بھی رہا, لیڈ کرتا رہا. آلدو کے 1.5-2 سال سے اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. ایک سال میں سب سے ہائیسٹ رنز وہ دینے والے, کنسیڈ کرنے والے بالر بھی بنے. بٹ پھر بھی ابھی لاسٹ جو 3-4 میچز ہوئے, ٹیم آلدو پہلے اناؤنس ہو چکی تھی, بعد میں ان کی پیک آئی کہ انہوں نے آخری 3-4 میچز اپنی لاہور کے اندر کو جتوائے بھی, آؤٹ بھی کیے, رنز بھی نہیں دیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوراً سے اگلی سیریز میں شاہین کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایز اے کیپٹن بھی وہ آ سکتے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے جس طرح شاہین ہے, 1-2-3 پروگرامز پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی بڑی زبردست, ہے یہی ہے, وہ ہم نے پہلے بھی اس کو کیا ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے بینچ پہ آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو آپ کی محنت اور چیزیں اور انگر ختم ہو جائے گی. آپ جتنے بھی پلیئرز ہیں, وہ حارث ہے, وہ شاہین ہے, وہ شاداب ہے, وہ کوئی بھی ہے, یہ سارے ایسے پلیئرز تھے جو سمجھتے تھے کہ ہماری ریپلیسمنٹ ہونے نہیں ہے. 2-4-6 لوگ ہیں, ان کی لابی ہے, 3-4 آتے جاتے رہیں گے, یہ 5-6 اندر فٹ رہیں گے. اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں تو باہر بھی نکالا جا سکتا ہے, مجھے میری ریپلیسمنٹ بھی آتی ہے, تب وہ ہنگر بھی پیدا ہوئی. بھی پہلے 7 میچوں میں اتنی وکٹیں نہیں تھی جتنی آخری 3 میں آ گئی. تو بھائی بالر تو وہی ہیں, اس کا مطلب آپ کے پاس سکل بھی موجود تھی, آپ کے پاس طاقت بھی موجود تھی, آپ نے اس لیول پہ جا کے اپنے آپ کو یوٹیلائز. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس میں ایک اور چیز ایڈ کر کے آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے, کہ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو آپ کا پیشن, آپ کا رونا, آپ کی وہ ہنگر جو انہوں نے ورڈ بولا, وہ سارا کچھ جیسچر, یہ لیگ کرکٹ میں نظر آ رہا ہے. انٹرنیشنل میں چھکے بھی پڑ رہے ہیں, ہار بھی رہے ہیں, کوئی آپ اسمائل کر رہے ہیں, ریلیکس ہیں.
ادھر آپ کا اتنا کچھ لگا ہوا ہے, جو پاکستان ہے جس کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ادھر یہ آپ کے چہرے پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہ کیوں فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹسل تھی نا 4-5 کھلاڑیوں کی, وہ تھی جو نظر آ رہی تھی ان کی تینوں چاروں کی موجودگی کے اندر. اب یہاں پر جو تھا وہ ٹسل نہیں تھی, یہاں پر ایک بندے کا امتحان تھا جس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ کپتان بھی اچھا ہے اور وہ بالر بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے اوپر اب یہ نہیں تھا کہ یار میں جو ہے بابر اگر کھیل رہا ہے, اس کی کپتانی میں کھیل رہا ہے, تو میں کوشش کروں کہ اس کو فیل کر دوں, یا اب رضوان اگر کھیل رہا ہے تو میں کوشش کروں کہ میں اس کے ساتھ مل جاؤں اور اس کا وہ کر دوں. وہ جو ایک اندرونی جو تھی نا ٹسل, وہ نہیں تھی. اب اس کو صرف اپنی ٹیم تھی اور اس کے اوپر کوئی دوسرا نہ بابر تھا, نہ رضوان تھا, نہ کوئی اور دوسرا پریشر تھا, اور وہ اکیلا لڑ رہا تھا اپنی سروائیول کی جنگ, اور اس نے ثابت کر دیا کہ ہاں ایسا ہے. اور ہم نے ابھی گزشتہ پروگراموں میں بھی یہ بات کی کہ اگر تو آپ, میں پھر وہ یہ بات کروں گا, میں اڑا ہوا ہوں ایک بات کے اوپر کہ ہمیں اب ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں اب جو ہے نا لڑائی جو ہے وہ بابر کی اور رضوان کی اور ان کی نہیں ہے. اب ایک وہ کپتان کے جس کو آپ نے کپتان بنا کر 3 میچ کے بعد فارغ کر دیا, اور اس نے پھر تیسری مرتبہ جو ہے آپ کا PSL جو ہے وہ بھی جیت کے دکھا دیا, اور آخری دنوں کے اندر اس نے یہ ثابت بھی کیا کہ میں دنیا کا وہ بالر ہوں کہ جو پہلے ہی اوور کے اندر وکٹ لینا جانتا ہے. اور 26ویں یا 27ویں مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی اوور کے اندر آؤٹ کر دیا. اس کو کپتان بنائیں, یہ لڑائی ختم کریں. نہ وہ شاداب کپتانی کے قابل ہے, نہ آغا صاحب کپتانی جو ہے نا ان کی وہ جگہ کر سکتے, اور نہ ہی ان کی جگہ بنتی ہے. اگر کوئی ٹیم کے اندر جگہ بنتی ہے تو وہ بنتی ہے شاہین شاہ آفریدی کی. اس کو کپتان بنا کر اس کی مرضی سے, کوچ کی مرضی سے اور آپ کی سلیکشن کمیٹی کی مرضی سے ایک ایسی ٹیم بنائیں جو ورلڈ کپ جا کے کھیلے. بالکل, اور یہ ایسے ہی ہے کہ اب ٹائم بہت شارٹ ہے, اور ان کو چاہیے کہ جو بھی ڈیسیجن لینا لے کے ورلڈ کپ تک اناؤنس کر دیں, تاکہ یہ ساری یہ جتنے بھی پرابلمس ہیں اس کو حل کیا جا سکے. جی بہت شکریہ آپ دونوں کو ایک دفعہ پھر سے. انشاءاللہ جی آپ سے نیکسٹ ویک دوبارہ ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.